کاکا صاحب جیسے پیر، کاکا صاحب جیسے لوگ ایک مشعل راہ ہیں جو غلامی کو برا سمجھتے ہیں اور آزادی کو ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور آج ایک نئی درگاہ پر آپ کے سامنے آج جو خانقاہ ہے جو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت سید کثیر گل اور بالمعروف کاکا صاحب، نوشہرہ کے ایک پرانے صوفی بزرگ جو کہ اس علاقے میں جن کو بہت جانا مانا جاتا ہے۔ آج ابھی جہاں میں کھڑا ہوں، انٹرفیتھ ہارمنی کا جو کنسپٹ ہے صوفیزم کے اندر، اس کو صحیح سے ایکسپلین کرتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مؤذن کھڑا ہو کے اذان دیتا تھا، اور اس جگہ کو تعمیر کرانے میں ایک سکھ مرید کا ہاتھ ہے، یعنی کاکا صاحب کا ایک مرید جو کہ سکھ تھا، اس نے یہ مؤذن کے لیے وہ جگہ بنائی جہاں پہ وہ اذان دیتا تھا، اذان دی جاتی تھی اور اس کے بعد نماز ادا کی جاتی تھی۔ یہ پیچھے جو خانقاہ کا دروازہ ہے، اس کے اوپر جو اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ اشعار رحمان بابا کے ہیں۔ رحمان بابا، کاکا صاحب، خوشحال خان خٹک، یہ سب ایک ہی دور کے لوگ تھے جو کہ اورنگزیب عالمگیر اور شاہ جہاں ان کے زمانے میں تھے۔ بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں، اور میں نے ایک اپنے پشتو بولنے والے دوست سے ایک شعر کے مطلب سیکھے تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگا یہ شعر۔ یہ شعر کہتا ہے، چپیو قدم تر عرشہ پورے رسی، مال دل دے در رفتار درویشانو، یعنی اگر کسی نے درویش کی سپیڈ دیکھنی ہے عرش کی طرف جاتے ہوئے تو وہ ایک درویش کو دیکھے۔ ایک درویش کو کی سپیڈ کا اس کو پتہ لگے گا، کیونکہ ایک درویش جو ہے اس کا اللہ سے قربت اور اللہ سے رابطہ اس قدر تیز ہے جو کہ امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت بالمعروف کاکا صاحب، یہ ان کا شجرہ نسب ہے جو کہ جا کے 28ویں پشت پہ حضرت امام حسین کے ساتھ ملتا ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ کاکا صاحب، ان کے والد صاحب بہادر بابا، ان کے دادا مست بابا اور غالب گل بابا، ان سب کی مزارات جو ہیں وہ نوشہرہ کے 5، 6، 7، 10 کلومیٹر کے بیچ میں ہی ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اس جگہ نہیں بیٹھتے جہاں پر ان کے والد صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کے والد صاحب اور دادا، ان کے پردادا کے نام ہیں، یہ کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتے کہ جیسے وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ پیر صاحب کی مسند پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ ہمیشہ آگے جا کے کسی اور جگہ اپنی دین کی تجوید کا، دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ دس از ویری انٹرسٹنگ، جو میں نے پہلے کہیں دیکھا نہیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں روضہ مبارک کی طرف، جو کہ کاکا صاحب کا روضہ مبارک ہے۔ بہت سارے قصے ان کے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کچھ کتابیں بھی پڑھیں تو پتہ لگا کہ ٹرو صوفی سینٹ تھے، یہ ایک مکمل ٹرو صوفی سینٹ۔ سچ کی تلاش میں بہت ساری جگہوں پہ نکلا، اور آج جب یہ کاکا خیل قبیلہ اور کاکا بابا جو ہیں ان کے مزار پہ آیا، ان کے ساتھ ملاقات مسجد میں کھڑا ہوں، کچھ باتیں ایسی پتہ لگیں اور کچھ باتیں ایسی سنی اور پڑھی جن کا ذکر کیے بغیر اس پورے ایپیسوڈ کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ تصوف کی جس
معراج پر یہ ولی ہوتے ہیں، اس معراج پہ پہنچنا کسی عام عالم دین کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ عالم دین ہمارے زیادہ تر مناظروں اور ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ ان مناظروں، ان چیلنجز، ان چیزوں سے مبرہ ہوتے ہیں اور بہت اونچی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا ہوتا ہے۔ تو حضرت کثیر گل بالمعروف کاکا صاحب کے کچھ ایسے واقعات جن کا ذکر مجھ سے کیا گیا، وہ بتائے بغیر اس ایپیسوڈ کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ کچھ علماء دین ان کے پاس آئے بیٹھے جو کہ ظاہری علماء دین تھے، باطن کا ان کو اور تصوف کا ان کا کانسیپٹ ان کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے بات چیت شروع کی اور انہوں نے کہا کہ آپ سنا ہے بہت کم کھاتے ہیں، اور جو کم کھانے کی جو روش ہے وہ سنت کے حساب سے نہیں ہے، اور وہ اسلام دین میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری ساری نعمتوں کو اچھے سے انجوائے کیا کرو، اور کھانے پینے میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے اسلام میں۔ تو انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تمام علماء سے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو آپ کھانا بنا کھائیں، اس کے بعد ہم آپ سے اس پہ بات چیت کریں گے۔ کھانا لگا، دسترخوان لگا، تمام ہر طرح کے کھانے چن دیے گئے، اور جسٹ فار چیکنگ ایک ازرائے مذاق انہوں نے ایک بات کی اپنے مریدین سے کہ جب یہ کھانا کھا لیں اس کے بعد ان تمام لوگوں کو قتل کر دینا۔ اب یہ بات سن کر تمام علماء دین جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ششدر رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کھانا اب ہم کھائیں کہ نہ کھائیں، کیونکہ کھانے کے بعد فوراً تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو زندگی تو ہماری ختم ہو گئی۔ اس پریشانی میں وہ کبھی کھانے کی طرف دیکھتے تھے، کبھی حضرت کو دیکھتے تھے کہ یہ آیا، اب کیا کیا جائے اس بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے اپنے مریدین سے ابھی کہا ہے کہ جیسے ہی کھانا ختم ہو تو ان کو قتل کر دیا جائے، آپ کے مریدین تو آپ کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں، تو یہ تو ہمیں نہیں بخشیں گے جب کھانا ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے بتایا تھا کہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے ایک ادنا سے انسان کی اس بات کو اتنا پریشان ہو گئے کہ اب آپ روٹی نہیں کھا سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، ہر قسم کا انواع اقسام کے کھانے آپ کے لگے ہیں، لیکن آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کا کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو میرا بھی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ آپ آرام سے کھانا کھائیے۔ صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ جب انسان اپنی موت کو بار بار یاد کرتا ہے تو کھانے میں دلچسپی اس کی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کم کھایا کرتے تھے۔ اب ہم اگر بات چیت کرتے ہیں تصوف کی اور ولی کی، تو ولی کی ڈکشنری میں گناہ گار سے گناہ گار انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ کس طرح؟ توبہ کر کے، پرانے اعمال پہ شرمندگی کے ساتھ، اور اس میں اور کسی اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر تقویٰ برابر ہو تو۔ یہی چیز جب ذہن میں رکھتے ہوئے ایک قصہ مجھے ان کا سنایا گیا، ایک کتاب میں بھی شائع ہوا ہے۔ شیخ حیات صاحب ان کے ایک شیخ تھے حضرت کے، تو وہ ان کو کسی نے بتایا کہ ایک طوائف جو کہ جس کے حسن کے پرچار بہت زیادہ تھے، ہندوستان کی رہنے والی تھی وہ، تو ان کے شیخ یہاں سے ٹریول کر کے ہندوستان گئے اور اس طوائف کے ساتھ وہ ہم بستری کرنا چاہتے تھے۔ پیسے طے ہوئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب وہ اس طوائف کے پاس پہنچے تو بہت شرمندہ تھے کہ میں کس عہدے پر فائز ہوں، میں شیخ ہوں کتنے بڑے پیر کا، کتنے اعلیٰ درجے پر ہوں، اور میں یہ کیا کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے اس طوائف سے بھی ذکر کیا اس بات کا کہ یہ مسئلہ ہوا گیا ہے، میں ایوری تھنگ از ریڈی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہے سب کچھ کرنے کو۔ تو اس نے بھی، اس کی بھی آنکھیں نم ہوئی، اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اور اب آپ آئے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں، میں بھی معافی مانگوں گی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گی اور میں آپ کے حضرت کے پاس جاؤں گی۔ وہ دونوں ادھر واپس پہنچے حضرت کی خانقاہ کے اوپر، اور جب یہاں پہنچ کے دونوں نے معافی مانگی اور حضرت نے ایک آسان سی ترکیب نکالی اور دونوں کا نکاح کر دیا۔ اس بات سے بالکل ڈیفرنٹ سوچتے ہوئے اگر ہم آج کی بات کریں تو آج ہر بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھتا ہے، لیکن حضرت نے
کسی طوائف کو ایک نکاح کرا کر وہی رتبہ پہنچا دیا جو کہ ایک شیخ کی بیوی کا ہونا چاہیے تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے، ان تعلیمات کو دیکھتے ہوئے آج ہمیں پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ تصوف کا میدان زیادہ بہتر ہے کہ گناہوں کو ادھر ہی جانچ کر ان کی پڑتال کر کے ایک دوسرے پہ فتوے ڈالنا زیادہ ضروری ہے اور زیادہ مستند ہے۔ اس قسم کے جو ہمارے ولی اللہ ہیں، یہ ولی اللہ کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتے، سب کو برابر سمجھتے ہیں اور تصوف کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت کاکا صاحب کی درگاہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، اور شاید اللہ کی طرف سے بادلوں کا ایک سایہ، ساتھ سبزہ اور ساتھ سفید یہ خوبصورت بلڈنگ، بڑا خوبصورت ایک لک ہے۔ حضرت کاکا صاحب جس دور میں اسلام کی اشاعت کر رہے تھے، یہ وہ دور تھا جب اورنگزیب، عالمگیر، شاہ جہاں مغل بادشاہ تھے۔ خوشحال خان خٹک صاحب اسی دور میں بہت مشہور پشتو شاعر تھے، اور رحمان بابا، یہ سب آگے 20-25 سال کے ادوار میں اکٹھے یہ لوگ تھے۔ اور خوشحال خان خٹک جو تھے، ان کے ایک بھائی جن کا نام فقیر بابا، ان کا بھی مزار تھوڑا ہی دور یہاں سے موجود ہے، جو کہ بہت چہیتے تھے حضرت کے۔ کاکا صاحب کا ایک شیبہ تھا کہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے ہزارہا غلاموں کو آزاد کیا اور تربیت بھی دی اپنے مریدین کو کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تصوف کے مالک یہ لوگ، تصوف کے اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے یہ لوگ غلامی کو کتنا برا اور آزادی کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے لیے کاکا صاحب جیسے پیر، کاکا صاحب جیسے لوگ ایک مشعل راہ ہیں جو غلامی کو برا سمجھتے ہیں اور آزادی کو ایک نعمت سمجھتے ہیں۔